الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو، مجہول کا صیغہ ہے، امرتو مجھے حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا صرف ایک ذات ہو سکتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ یعنی مطلب ہوا امرانی ربی او امرانی اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو حکم دیا یا میرے رب نے مجھ کو حکم دیا۔ حکم کس چیز کا دیا گیا ہے؟ ان اقاتل الناس، مجھ کو اس چیز کا حکم دیا ہے یا میرے رب نے مجھ کو اس کام کا حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں لوگوں سے قتال کروں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف دعوت دینے سے پہلے قتال کا حکم دیا گیا ہے؟ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے مباشرتاً وقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہ بعد کے مراحل ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ مسلمانوں کو، یا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو تھا یا آج کا زمانہ ہو، سب سے پہلے ہمیں کیا ہے؟ لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو مسلسل 13 سال تک توحید کی دعوت دی۔ کیا کی؟ مسلسل توحید کی دعوت دی۔ یہ نہیں کہ سب سے پہلے قتال ہی کرنا شروع کیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے، فوراً قتال کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، ہمارا اسلام جو ہے، ہمارا دھرم جو ہے اسلام، وہ لڑائی جھگڑے جنگ و جدال کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ کب؟ جب اس وقت جب لوگ توحید کی دعوت ماننے سے انکار کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو کتنے 13 سال مسلسل، کتنے سال؟ ایک تو نہیں بلکہ 13 سال مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور یہاں تک کہ ان مشرکین مکہ و کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے، مسلمانوں کو ستانے لگے، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، ان کے گھر بار کو چھین لیا، ان کی دولت کو چھین لیا، ان کی تمام جائیداد و پراپرٹی کو ضبط کر لیا، ختم کر لیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور ہو کر کے مدینہ واپس آنا پڑا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ توحید کی دعوت کے لیے ان سے جنگ کی، قتال کی۔ تو اسلام پہلے ہی دفعہ میں، پہلے ہی اسٹیپ میں قتال کا حکم نہیں دیتا ہے، جنگ کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ توحید کی دعوت دینی ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا امرت ان اقاتل الناس، یہ بات کے مراحل ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کن لوگوں، یعنی حکم دیا گیا ان لوگوں کے تعلق سے جن کو پہلے دعوت توحید دی جا چکی ہے، جن کو پہلے دعوت توحید دی جا چکی ہے، لیکن وہ لوگ اسلام لانے سے، ایمان لانے سے اعراض کرتے رہے، ایمان اسلام نہیں لائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے کیا کروں؟ قتال کروں۔ کیا کروں؟ قتال کروں۔ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، لا معبود بحق الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دے دیں کہ محمد اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور شہادتین کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہمارے اوپر واجب آتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ ہمیں توحید کی دعوت دینے کے بعد، اس لوگوں کو اسلام لانے کے بعد، جو ہمیں جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، جس چیز کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ نماز قائم کرنا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ نماز قائم کرنا۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ ایمان کے اندر داخل ہے، یعنی جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کے اندر کہا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے، یا وہ لوگ توحید کی بات کو اقرار کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً وہاں کہا گیا یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی عمل کو کیا کیا گیا ہے؟ ایمان کا جز مانا گیا ہے۔ عمل کیا ہے؟ ایمان کے اندر داخل ہے۔ اور کیا یہاں پر کیا کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ وہ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، یعنی یداوم الاتیان بشروطها و ارکانها، اور کیا ہے کہ نماز کو اس کے شروط کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہاں جو صلاۃ سے مراد ہے وہ صلاۃ مفروضہ ہے۔ کیا ہے؟ صلاۃ مفروضہ ہے۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت عطا کی ہے، آپ کے مال نصاب تک پہنچتے تو کیا کرنا ہے؟ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر لوگ ایسا کرتے ہیں، توحید کی بات کے اقرار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو ان کے خون مجھ سے محفوظ ہے، یعنی ہم لوگ ان سے جنگ و جدال نہیں کریں گے، ان سے قتال نہیں کریں گے، ان سے کیا کریں گے؟ قتال نہیں کریں گے۔ وہ اموالہم، اور اسی طریقے سے ان کے مال کو نہیں چھینا جائے گا، یعنی کہ جنگ کرنے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتی ہے، کفار کے مال جو حاصل ہوتے ہیں ان کو نہیں لیا جائے گا۔ الا بحق الاسلام، مگر ہاں اگر بندے کو قتل کیا جائے گا تو اسلام کے حق سے، یعنی اگر اس نے حق اسلام کیا ہے؟ حق اسلام یہ کہ قصاص کے طور پر، یا حد کے طور پر، یا غرامتاً، یا کسی چیز کا اس نے کسی چیز کا نقصان کیا ہے تو اسی کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا یا اس کے مال کو لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر خون کسی کا نہیں بہایا جائے گا، اس کا خون، اس کی مال دولت، تمام چیزیں کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ سبحانہ وتعالی، اور ان کے حساب کس پر ہیں؟ اللہ رب العالمین پر ہیں، یعنی فیما یسرون من الکفر والمعاصی بعد ذلك، اور یعنی کہ وہ حسابهم علی اللہ، اور ان کے حساب و کتاب اللہ رب العالمین پر ہیں کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد اگر کوئی مطلب کفر کی، یا ایمان مرتد ہو گئے، یا ایمان لانے کے بعد وہ معاصی کا مرتکب ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان تمام چیزیں کس کے حق میں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حق میں۔ اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا اور اس کو بدلہ عطا فرمائے گا جیسا کہ وہ کام کیا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم رحمہ اللہ نے ایک ہی صحابی سے اس کتاب اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الا ان مسلم لم یذکر الا بحق الاسلامی، اور امام مسلم رحمہ اللہ لفظ جو ہے بحق الاسلام، اس کا تذکرہ اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نہیں کیے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رد علی المرجیہ فی قولہم ان الایمان غیر مفتقر الی الاعمال، کی حدیث کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے ایمان کی تعریف کے اندر سب کی تعریف مرجیہ، جہمیہ اور تمام فرق جو ہیں ان کی تعریف لکھائی تھی، ان کا ایمان کس کو کہتے ہیں، تو یہ مرجیہ پر رد ہے جو کیا کہتے ہیں کہ ایمان صرف اور صرف زبان کی تصدیق کو کہتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے آپ اقرار کر لیں اس کو ایمان کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ان پر رد ہے جو عمل کو ایمان میں داخل نہیں کرتے، کہتے ہیں عمل ایمان کے اندر داخل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا
وأكل ذبيحة فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواه البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز کو پڑھا، یعنی جس نے اسی طریقے سے نماز پڑھا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، واستقبل قبلتنا، اور وہ ہمارے قبلے کا استقبال کیا، یعنی ہمارے قبلے کی طرف رو کر کے نماز پڑھا، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبیحے کو کھایا. یعنی اگر کوئی بندہ یہ اعمال کرنے لگا، شہادتین کی اقرار کے بعد نماز پڑھنے لگا اور وہ نماز کھانے کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کرنے لگا اور مسلمانوں کے ذبیحوں کو کھانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، ان کے کھانے کو حلال سمجھنے لگا، فذلک المسلم، تو بندہ کیا ہوگا، وہ مسلم ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس کے لیے کیا ہے، اللہ رب العالمین کی عہد و پیمان ہے. کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے اس بندے کے لیے عہد و پیمان ہے. کیسا عہد و پیمان ہے کہ اس کو نہ تو قتل کیا جائے گا، نہ تو اس کے مال و دولت کو چھینا جائے گا، اور نہ ہی اور اس طریقے سے اس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگے گا، نہ اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو، ذمت سے مراد کیا ہے، عہد و پیمان، عہد و پیمان، کہ اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو کی خیانت نہ کرو، جو اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان دے دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام لے آتا ہے، کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو مسلم ہے، اس کے مال محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کو نہ تو قتل کیا جائے گا نہ اس کے مال کو سلب کیا جائے گا. فلا تخونوا اللہ فی عہدہ ولا تتعرضوا فی حقہ من مالہ ودمہ وعرضہ، کہ نہ تو اس کے عزت کو، نہ تو اس کے مال کو، نہ تو اس کی دولت کو، نہ تو اس کے خون کو آپ کیا کریں، بہائیں، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد نہ اس کی تمام چیزیں اب کیا ہیں، محفوظ ہیں. تو آج کا درس بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.